ایک آدمی جب دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کے بعد وہ فتنوں میں پڑتا ہے. ہزاروں قسم کے فتنے ہیں، لیکن 4 فتنے ایسے بڑے نظر آتے ہیں جو ایمان کو، اسلام کو، عبادات کو ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا فتنہ مال کا ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے تو وہ بخل کو اپنا امام بنا لیتا ہے. اب بخل کی تعریف کی جائے، لوگ سمجھتے ہیں مال کو اپنے پاس مضبوط رکھ کر کے رہنا. نہیں، فرمایا جب زکوٰۃ کے دن ہو زکوٰۃ کا ادا کرنا، عشر کے دن ہو عشر کا ادا کرنا، کسی غریب کو ضرورت ہو اس کے ساتھ امداد کرنا. لوگوں نے شریعت کو یہاں تک بند کر لیا، لیکن اصل مال کی محبت تب سمجھ آتی ہے جب ایک آدمی کے گھر میں اس کی بہن ہوتی ہے، ایک آدمی کے گھر میں اس کی بیٹی ہوتی ہے، اور جب میراث تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو آدمی مال کے لیے بہن کو، بیٹی کو چھوڑ دیتا ہے، مال کو نہیں چھوڑتا. اسے مال کی محبت کہتے ہیں. فرمایا دوسرا فتنہ خواہشات کی پیروی ہے. جیسے دل نے کہا، جیسے دماغ نے سوچا ویسا کام کر لیا. یہ نہیں سوچا اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ چھوٹ رہا ہے. جب اللہ کے حکموں کو بندہ محفوظ کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرے گا، یہ آدمی کبھی بھی خواہشات کے فتنے میں نہیں پڑے گا. اور ہمارا تیسرا یہ کہ آدمی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والا بن جائے گا. آج ہم دنیا میں یوں لگے ہیں، دنیا کمانے میں یوں لگے ہیں، کماتے کماتے وہ وقت آتا ہے جب جسم سے روح کو کھینچا جا رہا ہوتا ہے. ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں رونے کی حالت میں، اور ہمارے پیچھے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کب یہ دنیا سے جائے گا، کب ہم اس کے حرام مال پر مزے کریں گے، کب یہ دنیا سے جائے گا اور ہم اس کے لیے گناہ اکٹھے کر کر کے بھیجیں گے. فرمایا دنیا اتنی کمائے بندہ جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت اتنی کمائے جتنا آخرت میں رہنا ہے. فرمایا چوتھی بات یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا فتنہ رائے کا گھمنڈ ہے. بس میں نے جو بات کہہ دی وہ غلط نہیں ہو سکتی. آج ایک تو دنیا دار لوگ اپنی رائے کا گھمنڈ ہوتا ہے، لیکن ہم اس دور میں کھڑے ہیں ایک دیندار آدمی بھی اپنی رائے کے گھمنڈ میں یوں آتا ہے. ایک آدمی غلط نماز پڑھ رہا تھا، ہم نے رہنمائی کر دی، آپ نماز غلط پڑھتے ہیں، تو وہ آدمی یہ نہیں کہتا مجھے علم نہیں تھا، بلکہ سامنے والا کہتا ہے میں حاجی ہوں، میں نے حج کیا ہے، میں نے کعبے میں نمازی دیکھے ہیں، وہاں میں نے نمازیں پڑھی، کسی نے میری نماز کی غلطی نہیں نکالی. اب اسی بات کو رائے کا گھمنڈ کہتے ہیں. ایک آدمی آیا مسواک کرنے لگا، پانی بہہ رہا ہے، کسی نے کہا اللہ کا گھر ہے کہ ساتھ ہو جائے. کس طرح؟ فرمایا جہاں مسلمان زیادہ ہو. آج کل سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے ان دنوں میں کئی فتنے سر اٹھاتے ہیں. جیسے پچھلے جمعے کو بیان کیا جراب کے مسئلے کا. آج ایک آدمی اگر بڑی جماعت دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو اس بڑی جماعت کے ساتھ کھڑا کر لے. مثلا ہم دیکھتے ہیں دنیا کے مسلمانوں میں سے 80% مسلمان امام اعظم امام ابو حنیفہ کو پیروکار ہیں، تو ہم بھی امام صاحب کے پیروکاروں میں کھڑے ہو جائیں. اب جب